بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چینی کا ایک ایک دانہ جو ہے وہ آپ کو 1 کروڑ عطا کرے گا محرم ختم ہونے سے پہلے چینی کا صدقہ اس طریقے سے ادا کر دیں، انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ میرے سینے کا ایک خاص راز ہے۔ یہ آپ نے کبھی بھی وظیفہ نہ سنا ہوگا، نہ کبھی کیا ہوگا، اور نہ کبھی کسی کو ایسا وظیفہ کرتے دیکھا ہوگا۔ یہ راز ہمارے پاس چلتا آ رہا ہے، انشاءاللہ دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو واحد لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ اپنی آنکھوں سے اپنے نصیب کو بدلتا دیکھیں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ مل کر آمین لازمی کہیے گا۔ دعا ہے رب کعبہ سے محرم الحرام کی تمام فضیلتیں، برکات تمام مقدس گھڑیوں میں رب کعبہ ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ بیٹے جو سالوں سے بے روزگار ہیں، وہ عورتیں جو بے اولادی کا تانا سن سن کے تھک چکی ہیں، مولا کریم آج محرم الحرام کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو بندہ جس مقصد کے لیے تیرے حضور جھولی پھیلا کر مانگے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے کسی بھی بندے کی آمین سے رب کعبہ راضی ہو جائے گا۔ تو محرم ختم ہونے سے پہلے کسی بھی دن ایک مٹھی بھر چینی پر آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، یہ ایک خاص وظیفہ کر لینا ہے، آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے، اس میں مشکلات زیادہ ہیں، پریشانیاں ہیں، یا کوئی بھی آپ کی وسعت سے کام باہر ہے، کوئی بھی چیز باہر ہے، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے، آپ کی وہ حاجات جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی ہیں، چاہے جتنی بھی بڑی ہیں۔ آپ محرم ختم ہونے سے پہلے کسی بھی دن مٹھی بھر چینی پر سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ کر لینا۔ اس مقصد کی نیت سے رب کعبہ سے مانگیں گے، رب کعبہ آپ کی ہر حاجت کو غیب سے ضرور پورا فرمائیں گے، کیونکہ رب کعبہ رحمتوں برکتوں کا مالک ہے۔ رب کعبہ تو وہ ذات ہے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، عرش اور زمین کو بچھائے ہوئے ہیں۔ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، رب کعبہ ہی خالق ہے اور وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رحمت برکت آ جائے، آپ کے کاروبار میں برکت آ جائے، تنخواہ کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، آپ کی تمام خواہشات غیبی مدد سے پوری ہو جائیں گی، تو محرم الحرام کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کر کے نافرمان شوہر کو کھلا دیجئے۔ وہ شوہر جو طلاق کی نوبت تک پہنچ چکا ہے، گھر آ کر آپ کی بیٹی کو خود لے کر جائے گا۔ نافرمان اولاد ہے، ہاتھ سے نکل چکی ہے، بری صحبت میں بیٹھتی ہے، برے اعمال کرتی ہے، آپ مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کر کے اس اولاد کو کھلا دیجئے۔ اولاد راہ راست پر آ جائے گی اور فرما بردار بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح بیٹیوں کے رشتوں میں کوئی رکاوٹ بن رہا ہے، کوئی آپ کے فیصلے کے خلاف جا رہا ہے، کوئی آپ کا دشمن بن بیٹھا ہے، آپ سے حسد کرتا ہے، آپ کو نظر بد سے دیکھتا ہے، آپ مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کر کے اپنے دشمن کو کسی بھی طرح سے کھلا دیجئے۔ دشمن کی زبان پر تالا لگ جائے گا، تمام فیصلے آپ کے حق میں ہو جائیں گے۔ اسی طرح کوئی بیٹی بے اولاد ہے، اولاد کے تانے سن سن کر تھک چکی ہے، مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کر کے اس چینی کو کھا لے، انشاءاللہ رب کعبہ اولاد بھی عطا فرمائے گا، اور شرطیہ بیٹے کے لیے یہ بھی بہت خاص الخاص عمل ہے۔ انشاءاللہ ایک بار کر کے دیکھیے، رب کعبہ جب دینے پر آتا ہے تو بانجھ کو بھی اولاد عطا فرما دیتا ہے۔
اسی طرح آپ قرض سے نجات کے لیے کر سکتے ہیں۔ رزق اور دولت کے لیے یہ وظیفہ اتنا شرطیہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے کریں گے ہر مقصد راتوں رات پورا ہو جائے گا، کیونکہ محرم الحرام کے کسی بھی دن ایک مٹھی بھر چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کرتے ہی آپ کے نصیب میں لگے تالے جو ہیں وہ کھل جائیں گے، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، آپ کے راستے میں کھڑی رکاوٹیں رب کعبہ غیب سے ہٹا دے گا۔ آپ پورا سال ایسی کامیاب زندگی گزاریں گے کہ لوگ آپ سے آپ کے گھر پوچھنے آئیں گے کہ رب کعبہ نے ایسی کیا نظر کرم فرمائی ہے، تو نے ایسا کیا عمل کیا ہے؟ کل تک تو اس سڑکوں پر بھیک مانگتا تھا لوگوں سے، آج تک تو لوگوں میں بانٹ رہا ہے، تو یہ تو نے کون سا عمل کیا ہے؟ آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کی تفصیل کے لیے آپ نے ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے۔ آپ محرم ختم ہونے سے پہلے کسی بھی دن اس وظیفے کو کر لینا، کیونکہ اس دن میں اللہ پاک بہتری کے فیصلے فرماتا ہے۔ تو کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا، جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ پاک صاف ہو کر کسی بھی وقت خاموشی میں آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ شور بالکل نہیں ہونا چاہیے اور آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کی آواز نہیں آنی چاہیے تاکہ آپ کا ذہن بھٹکے نہیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے تاکہ شیطان مردود کے حملے سے آپ محفوظ رہ سکیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و آل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ چھوٹے سے چھوٹا درود سلام بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے ایک مٹھی بھر چینی جو ہے وہ چینی آپ نے اپنی مٹھی میں بند کر لینی ہے، یعنی کہ تھوڑی سی چینی لے کر اس کو مٹھی میں بند کر کے آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ اپنے دائیں ہاتھ میں آپ نے اس چینی کو رکھنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ جس مقصد کی نیت کریں گے انشاءاللہ پورا ہوتا جائے گا۔ اسی لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کی لاکھوں حاجات بھی ہیں تو آپ اپنی لاکھوں حاجات کی نیت کر لیجئے، کیونکہ آج کا دن وہ دن ہے جس دن آپ لاکھوں حاجات کی نیت کریں گے، بڑی سے بڑی بیماری پریشانی سے نجات کے لیے رب کعبہ سے مانگیں گے تو رب کعبہ آپ کے ہر مقصد کو پورا فرمائیں گے۔ آپ کے پاس گھر نہیں ہے، گھر مانگ لیں، گاڑی نہیں ہے، گاڑی مانگ لیں، دولت شہرت مانگ لیں، بیٹی کے رشتوں کے لیے، کاروباری مسائل کے لیے، دولت کے لیے، جو چاہتے ہیں نیت لازمی کیجئے۔ نیت کرتے ہی وہیں بیٹھیں آپ اپنے مٹھی بند کر کے سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ بند مٹھی میں چینی موجود ہے اور سورہ کوثر آپ کی زبان سے ادا ہونی چاہیے۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 129 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 129 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کو پڑھنے میں آپ کے 15 سے 20 منٹ صرف لگیں گے۔ اور اس وظیفے کی اجازت ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے سکپ کر کے دیکھا ہے تو آپ ایک دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں، آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ روحانی طور پر بھی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ آپ نے سورہ کوثر کو محبت اور عقیدت کے ساتھ پیار اور محبت سے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ سورہ کوثر کو پڑھتے وقت جو حاجت، جو مقصد، جو خواہش، جو پریشانی، جو بیماری، جو کچھ آپ کے ذہن میں آتا جائے گا قبول ہوتا جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے اللہ کا ایک بابرکت نام بھی پڑھنا ہے، وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو 129 مرتبہ کامل یقین کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھنا ہے۔ جتنی زیادہ حاجات آپ کے ذہن میں آ سکیں گی اتنی ہی جلدی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے اپنی حاجات کو بھی ذہن میں سوچتے جانا ہے کہ یا اللہ مجھے گھر چاہیے، یا اللہ مجھے گاڑی چاہیے، یا اللہ مجھے یہ اتنا قرضہ ہے،
یا اللہ میں بے اولاد ہوں، فلاں بندہ بے اولاد ہے۔ جو آپ کے مقاصد ہیں آپ اپنے ذہن میں چلاتے رہیں اور زبان سے سورہ کوثر کو پڑھتے رہیں۔ آپ کا ذہن جو ہے وہ بھٹکنا نہیں چاہیے، اپنے ذہن میں اپنے مقاصد کو لاتے جائیں، سورہ کوثر کو پڑھتے جائیں۔ 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھتے ہی اس چینی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ کوثر کو پڑھ کے آپ نے اس چینی کے اوپر، اپنی مٹھی کے اوپر آپ نے پھونک مار لینی ہے اور اس کو کسی پلیٹ میں رکھ دیں، کسی چیز میں اس چینی کو دونوں ہاتھوں سے نکال دیں، اور آپ نے اس کے بعد رب کعبہ کا ایک صفاتی نام ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو، اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پورے سال کی کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ پورا سال بیماری، پریشانی، رکاوٹیں، بندشیں، نظر بد، حسد سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ اللہ کا یہ بابرکت نام صرف 41 مرتبہ یا وہابو جو ہے یہ ہبہ سے نکلا ہے، تو اللہ پاک کی ذات ہے یا وہاب ہے کہ ایسی عطا جس میں کوئی غرض شامل نہیں ہوتی۔ تو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 41 مرتبہ یا وہاب کو پڑھ لینا ہے، اور یا وہابوں کو پڑھنے کے بعد جو پلیٹ میں آپ نے چینی رکھی ہے اس چینی پر بھی آپ نے پھونک مار لینی ہے تاکہ چینی میں بھی تاثر آ جائے۔ یہ چینی آپ بیماروں کو کھلائیں گے تو رب کعبہ سورہ کوثر سے اس بیماریوں میں رکاوٹوں کو ختم کر دے گا۔ جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ آپ کی دکان ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، وہ تمام حفاظت میں چلیں گے۔ آپ نافرمان اولاد اور شوہر کو یہ دم کی ہوئی چینی کھلا دیجئے، چائے میں ڈال کر کھلا دیجئے۔ جیسے ہی آپ اس کو کھلا سکتے ہیں انشاءاللہ شوہر راہ راست پر آ جائے گا، اولاد جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے گی۔ جس بندے کے لیے کریں گے اس کو چاہے ایک دانہ کھلا دیں، کسی بھی طریقے سے اس کی چائے میں شامل کر دیجئے، انشاءاللہ وہ آپ کے تابع ہو جائے گا۔ جیسے آپ کہیں گے ویسے وہ کرے گا، اور رزق اور دولت کی نیت کر کے آپ نے اس چینی کو کھلی جگہ پر ڈالنا ہے اور گھر میں ہی ڈالنا ہے، اور پاک صاف جگہ پر آپ نے اس کو ڈالنا ہے جہاں یہ کیڑے مکوڑے ہوں، حشرات ہوں۔ آپ کا یہ صدقہ خیرات میں شامل ہو جائے گا۔ جب آپ رب کی مخلوق کے لیے اللہ رزق کا انتظام کرتے ہیں، وہ رب سے دعا کرتے ہیں اس کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ یہ محرم الحرام کے ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ خاص آپ عصر، مغرب اور عشاء کی نماز کے وقت بھی اس کو کر لیں تو بہت زیادہ اثر ہوگا۔ انشاءاللہ اس چینی کا ایک ایک دانہ جو ہے وہ آپ کو 1 کروڑ عطا کرے گا۔ آمین ثم آمین۔